اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی۔ اب محاصرہ بہت سخت تھا۔ اسی حال میں کئی دن گزر گئے۔ دشمن مدینہ کے گرد گھیرا ڈالے رہے۔ یہ بڑا ہی کٹھن وقت تھا۔ مسلمانوں پر کئی فاقے گزر گئے۔ تاب نہ لا کر وہ بلبلا اٹھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا کہیں ساتھی ہمت نہ ہار جائیں۔ آپ نے غطفان کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ اگر تم لوگ جنگ نہ کرو اور واپس چلے جاؤ تو مدینے کی تہائی پیداوار تم کو دیں گے۔ غطفان بخوبی راضی ہو گئے۔ بات پکی کرنے کے لیے اپنے آدمی بھیجے مگر وہ تہائی پر تیار نہ تھے۔ انہوں نے آدھی پیداوار کا مطالبہ کیا۔ ابو سفیان ان باتوں سے بالکل بے خبر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ کو بلایا، ان سے مشورہ کیا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اگر یہ خدا کا حکم ہے تو انکار کی مجال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے جب بھی تسلیم ہے، اور اگر یہ ارادہ ہم لوگوں کے خیال سے ہو تو کچھ عرض کروں۔ یہ تو تم ہی لوگوں کے لیے کر رہا ہوں اے میرے ساتھ۔ میں نے سوچا اس طرح دشمن کا دباؤ کچھ کم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت شفقت آمیز لہجے میں ارشاد فرمایا، جب ہم کافر تھے تب تو ہم سے کوئی کچھ نہ لے سکا۔ اللہ کے رسول، اب تو آپ کی برکت سے ہمارا درجہ اور بلند ہو گیا۔ ان کے لیے تو ہمارے پاس سب صرف تلوار ہے۔ حضرت سعد بن معاذ نے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمت دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا۔ غطفان سے معاہدے کا ارادہ چھوڑ دیا اور ان کے آدمی واپس چلے گئے۔ قبیلے غطفان کا ایک رئیس تھا نعیم بن مسعود۔ وہ اندر ہی اندر مسلمان ہو چکا تھا مگر قبیلے والوں کو خبر نہ تھی۔ وہ چھپ کر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اپنے مسلمان ہونے کی خوشخبری سنائی اور عرض کیا، اللہ کے رسول، میرے اسلام لانے کی کسی کو خبر نہیں، آپ جو چاہیں مجھ سے کام لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعیم، اس طرح کہ تم تنہا آدمی ہو، جس طرح ہو سکے ان دشمنوں میں پھوٹ ڈالو کہ ان سے ہمیں نجات ملے۔ اس کے لیے تم جو چاہو کرو اور جو چاہو کہو۔ نعیم اسی وقت چلے گئے اور سوچتے رہے، کیا کروں، کس طرح دشمن میں پھوٹ ڈالوں، کس طرح ان کے ناپاک عزائم کو ناکام کروں۔ دشمنوں میں اب ایک نیا جوش تھا۔ ان کے حوصلے پہلے سے کہیں زیادہ بلند تھے۔ انہیں سردی کی سختی کی ذرا بھی فکر نہ تھی، خندق کی بھی کوئی پرواہ نہ تھی، کیونکہ اب بنی قریظہ ان کے ساتھ تھے۔ اب دل کے ارمان نکالنا آسان تھا۔ پیدل فوج 3 حصوں میں بٹی ہوئی تھی۔ وہ ہر طرف سے اسلامی فوج کو گھیرے ہوئے تھی کہ وہ کہیں آ جا نہ سکیں اور بے بس ہو کر رہ جائیں۔ سوار فوج ادھر ادھر پھر رہی تھی اور مسلمانوں پر بے دردی سے تیر برسا رہی تھی۔ مسلمان سخت پریشان تھے، وہ بالکل گھر کر رہ گئے تھے۔ خوف اور بے چینی الگ تھی۔ دن رات یہودیوں کا خطرہ تھا۔ یہ خطرہ بیرونی دشمنوں کے خطرے سے بڑھ کر تھا۔ عورتیں اور بچے شہر کے ایک قلعے میں تھے۔ بنی قریظہ سے خطرہ تھا کہیں وہ رات میں ان پر حملہ نہ کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو مقرر فرمایا کہ رات بھر مدینے میں گھوم کر پہرا دیں۔ یہودیوں نے غداری کی تو مسلمانوں کی خبریں جاننے کی بھی انہیں فکر ہوئی۔ وہ چاہتے تھے کمزور جگہیں معلوم ہو جائیں تاکہ حملے میں آسانی ہو اور ناکامی نہ ہو۔ یہودیوں کی ایک ٹولی اسی غرض سے نکلی۔ مسلمانوں نے اسے دیکھ لیا، انہوں نے پیچھا کیا اور وہ بھاگ نکلے۔ عورتیں اور بچے جس قلعے میں تھے وہ قلعہ بنی قریظہ کے قریب ہی تھا۔ بنی قریظہ نے سوچا، مسلمان تو فوجوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، موقع اچھا ہے قلعے پر قبضہ کر لیا جائے۔ ایک یہودی قلعے تک آ گیا، چاروں طرف چکر لگانے لگا۔ قلعے میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھیں۔ ان کی نظر اس یہودی پر پڑ گئی۔ عورتوں کی حفاظت کے لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر تھے۔ وہی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت اچھے شاعر تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دشمنوں کا جواب دیا کرتے تھے۔ اس یہودی کو دیکھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائیں۔ حضرت حسان سے کہنے لگیں، دیکھیے یہ یہودی یہاں گھوم رہا ہے، جلدی سے جائیے اسے قتل کر دیجیے، ورنہ یہ جا کر دشمنوں کو ہمارے بارے میں اطلاع دے دے گا۔ ہمارے جاباز اور سرفروش مجاہدین تو لڑائی میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ تو ہماری مدد کے لیے آ نہیں سکیں گے۔ اگر یہ بچ کر چلا گیا تو ہم پر بڑی مصیبت آ جائے گی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا ہمت کے کچے تھے، بولے، عبد المطلب کی بیٹی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم تو جانتی ہو میں اس کام کا آدمی نہیں۔
اور کوئی شکل تھی نہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود ہی ایک خیمے کا بانس اکھاڑا، چپکے باہر گئیں، جا کر یہودی کے سر پر اس زور سے مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا، وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ لوٹ کر وہ قلعے میں آئیں۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، وہ مرد ہے، میں نے اسے ہاتھ لگانا اچھا نہیں سمجھا، جائیے اس کے جسم سے ہتھیار اتار لائیے۔ حضرت حسان نے قدر بے اتنائی سے جواب دیا، عبد المطلب کی بیٹی، جانے بھی دو، مجھے اس کے ہتھیاروں کی کیا ضرورت؟ اچھا جائیے اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیجئے تاکہ یہودی مرعوب ہو جائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دوبارہ کہا۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے بھی تیار نہ ہوئے، مجبوراً یہ کام بھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہی کرنا پڑا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوچنا صحیح نکلا، اس لاش کو دیکھ کر یہودی سمجھے معلوم ہوتا ہے قلعے میں بھی کچھ فوج ہے، پھر انہیں حملے کی ہمت نہ ہوئی۔ جوں دن گزر رہے تھے، حالات سخت ہوتے جا رہے تھے، فاقے پر فاقے ہو رہے تھے، راتوں کو سونا حرام تھا، ہر آن جان کا اندیشہ تھا۔ اسلامی فوج میں منافق بھی موجود تھے، ایسے میں وہ بھلا کہاں چھپ سکتے تھے؟ آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے کہ ہمارے گھر محفوظ نہیں، بال بچے خطرے میں ہیں، ہمیں شہر جانے دیجیے۔ خود تو وہ لوٹنا چاہتے ہی تھے، مخلص مسلمانوں کو بھی بہکاتے، ان کو جان کا خوف دلاتے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرتے، کہتے محمد نے بھی ہمیں خوب بہکایا، خوب ہرے ہرے باغ دکھائے، کہتے تھے قیصر و کسریٰ کے خزانے ملیں گے، آج یہ حال ہے کہ ضرورت کے لیے بھی باہر نکلنا اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ بنی قریظہ کی غداری کو کئی دن گزر گئے، دشمن فوجیں بے تاب تھیں، ان کے تیار ہونے کا شدت سے انتظار کر رہی تھیں کہ وہ قلعے میں سے حملے کا راستہ دیں اور یہ دل کے ارمان پورے کریں، لیکن اس وقت تک کیا کرتی؟ خندق کو پار کرنا تو ان کے بس سے باہر تھا، باہر سے ہی وہ تیر پتھر برساتی رہیں۔ خندق کی چوڑائی ایک جگہ کچھ کم تھی، وہاں کوئی پہرا بھی نہیں تھا، دشمنوں نے موقع غنیمت جانا، اسی طرف سے حملہ کرنا چاہا، پوری تیاری سے آگے بڑھے، گھوڑے کدا کر اس پار پہنچے، غرور سے سینے تنے ہوئے تھے، ان میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا، زرار بھی تھا، عرب کا مشہور بہادر عمرو بن عبد ودہ بھی تھا، یہ 1000 شہ سواروں کے برابر مانا جاتا، یہی پہلے آگے بڑھا، اس نے زور سے للکارا، ہے کوئی میرے مقابلے کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جواب دیا، میں ہوں، میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے علی، یہ عمرو ہے، کچھ خبر بھی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ہاں میں خوب جانتا ہوں یہ عمرو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مبارک ہاتھوں سے انہیں اپنی تلوار عنایت کی، سر پر امامہ باندھا اور ان کے لیے دعا فرمائی، خدایا علی کی مدد فرما۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرو کے مقابلے میں تھے۔ عمرو ہنسا اور بولا، کیوں بھتیجے، میرا تو دل چاہتا نہیں کہ تمہیں ماروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، لیکن میری تلوار تو بے چین ہے تمہارا خون پینے کے لیے۔ عمرو اب غصے سے بےتاب تھا، اس نے پوری طاقت سے تلوار کا وار کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار کو ڈھال پر روک لیا اور خود بڑھ کر وار کیا۔ لوگوں نے دیکھا عمرو اب خاک و خون میں لتھڑا پڑا تھا، مسلمانوں نے اس زور سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ پورا میدان گونج اٹھا۔ کچھ دیر عمرو کے ساتھیوں نے مقابلہ کیا، لیکن پھر سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس حملے میں دشمنوں کو ناکامی تو ہوئی، لیکن خندق کو پار کر لینا ان کے لیے کم خوشی کی بات نہ تھی۔ اب بہتوں کے حوصلے بڑھے، دوسرے بہادروں نے بھی جان پر کھیلنے کا فیصلہ کیا اور خندق کے اس پار جا کر مسلمانوں سے مقابلہ کرنا چاہا۔ سورج ڈوب چکا تھا، تاریکی پھیل چکی تھی، دشمنوں کا ایک دستہ خندق کی طرف بڑھا، آگے آگے نامی بہادر نوفل تھا، خندق پر پہنچ کر اس نے گھوڑا کدایا کہ اس پار ہو جائے، گھوڑا خندق میں گرا، نوفل کا سر پس کر رہ گیا۔ یہ عبرتناک انجام سامنے تھا، اب ساتھیوں کو کہاں ہمت ہو سکتی تھی، الٹے پاؤں واپس گئے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کے پاس کہلایا، نوفل کی لاش واپس کر دی جائے، بدلے میں ایک خون بہا یعنی 100 اونٹ دیا جائے گا، اٹھا لے جاؤ اسے، ہمیں اس کا خون بہا نہیں چاہیے، اس کی لاش بھی پلید ہے، اس کا خون بہا بھی پلید ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ مشرکوں نے اپنی وہ لاش اٹھائی اور واپس چلے گئے، لیکن اب بھی وہ اپنی حرکت سے باز نہ آئے، دن رات خندق پار کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس کے لیے باقاعدہ ٹولیاں بنائی، وہ ٹولیاں خندق پر مڈلاتی رہتی، جہاں ایک ٹولی واپس جاتی دوسری ٹولی آ پہنچتی۔ کئی راتیں مسلمانوں پر ایسی گزری کہ خدا کی پناہ، گھروں میں عورتیں بے کل تھیں، بچے بلبلا رہے تھے۔ اوف، ذرا سوچو تو صحیح، ان جانثاروں پر کیا بیتی ہوگی جو خطرات کے نرگے میں تھے۔ لگاتار تیروں کی بوچھار ہو رہی تھی اور موت انہیں دبوچ لینے کے لیے اپنے پنجے کھولے کھڑی تھی۔
وقت بڑا ہی نازک تھا، عرب کی ساری طاقتیں ایک ہو گئی تھیں حق کو مٹا دینے کے لیے۔ ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھروسہ صرف خدا پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے گڑ گڑاتے، ہاتھ پھیلا کر مدد کے لیے دعائیں کرتے، صبر و ہمت کی بھیک مانگتے اور اسلام کو غالب کرنے کی درخواست کرتے۔ سروں پر موت مڈلا رہی تھی، دشمن طاق میں لگے تھے کہ مسلمان ذرا بھی غافل ہوں، حملے کا موقع ملے اور وہ بے تحاشا ٹوٹ پڑیں۔ ایسے برے وقت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جنگ میں بہادرانہ حصہ لے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کے مختلف حصوں پر فوجیں تقسیم کر دی تھیں جو دشمن کے حملوں کا مقابلہ کرتیں۔ ایک حصہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کو تیروں سے روک رہے تھے، ذرا بھی ہٹ کر دم نہ لیتے۔ اگر کوئی ضرورت پیش آ جاتی اور وہاں سے ہٹنا پڑتا تو اپنی جگہ دوسرے کو کھڑا کر دیتے، جوں ہی ضرورت پوری ہو جاتی فوراً آ کر اپنی جگہ سنبھال لیتے۔ اس طرح ایک طرف تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھیوں کی ڈھارس بندھا رہے تھے، دوسری طرف بلند ترین انسانیت کا نمونہ پیش فرما رہے تھے۔ لڑائی کا آخری دن بڑا ہی سخت گزرا۔ تمام دن زوروں کا مقابلہ رہا۔ دشمن کے ماہر تیر انداز خندق کو گھیرے کھڑے تھے اور بے تکان تیر پتھر برسا رہے تھے۔ مسلمان تھک کے چور تھے، بھوک پیاس سے بدحال تھے، لیکن اپنی جگہوں پر پہاڑ کی طرح اٹل تھے، ذرا بھی پیچھے ہٹنے کا نام نہ لیتے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کا جانی نقصان بہت کم ہوا، مشکل سے ان کے 6 آدمی شہید ہوئے، البتہ انصار کا سب سے بڑا بازو ٹوٹ گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ جو اوس کے سردار تھے، بڑی جانبازی سے لڑ رہے تھے۔ ایک دشمن حبان بن ارقا ان کی طاق میں تھا، موقع پا کر ان کے ہاتھ پر تیر مارا، ہاتھ کی موٹی رگ کٹ گئی، خون کا فوارہ جاری ہو گیا۔ اس وقت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور خدا سے التجا کی۔ اللہ اللہ، وہ التجا بھی کتنی پیاری تھی۔ اے اللہ، اگر قریش سے ابھی جنگ ہونی باقی ہے تو مجھ کو زندہ رکھ۔ جس قوم نے تیرے رسول کو جھٹلایا ہے، ان کو گھر سے بے گھر کیا ہے، ان سے زیادہ کسی سے لڑنے کی مجھے تمنا نہیں، لیکن اگر ان سے اب جنگ نہ ہونی ہو تو مجھ کو اس زخم میں شہادت دے، اور جب تک میری آنکھیں بنی قریظہ سے ٹھنڈی نہ ہو لیں مجھ کو موت نہ دے۔ خدا کی رحمتیں ہو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور برا ہو بنی قریظہ کے یہودیوں کا جنہوں نے غداری کی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی کی۔ اگر وہ بے وفائی نہ کرتے، وقت پر دھوکہ نہ دیتے تو اتنی خطرناک صورت کبھی نہ پیدا ہوتی۔ مسلمان سخت بے چین تھے، خوف سے بدحال تھے، آنکھیں پتھرا گئیں، کلیجے منہ کو آ گئے۔ ادھر منافق غصے سے تلملا رہے تھے، ہونٹ چبا چبا کر کہتے، اللہ اور اس کے رسول نے تو ہم کو دھوکہ دیا۔ ہر طرف مایوسی پھیلی ہوئی تھی، پوری فضا اداس تھی۔ ایسے میں ایک روز دیکھا گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا، آنکھوں میں عجیب چمک تھی جو بے انتہا اطمینان کا پتہ دے رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے فتح کا فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو۔ مسلمانوں نے یہ دیکھا تو ان کے سارے غم دھل گئے، خوشی سے وہ کھل اٹھے۔ اب وہ فکر مند اور اداس نہ تھے، بالکل مطمئن اور بے غم تھے۔ ان کے چہرے دمک رہے تھے اور ہونٹ مسکرا رہے تھے کہ اب خدا کی رحمت کو جوش آ گیا، اب خدا کی مدد کا وقت آن پہنچا۔ وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل على